بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے سامنے اقبال کے چوتھے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور اقبالیات کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ میرا اقبال کو پڑھنے کا اپنا انداز ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے طالب علم بھی اقبال کو اسی انداز میں پڑھیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اقبال کا جو فکری نظام ہے در حقیقت یہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتا ہے، اور اس میں ایک نامیاتی وحدت ہے۔ نامیاتی وحدت کیا ہوتی ہے کہ جب ایک فکر کی ایک کڑی جو ہے کسی بھی فلسفے کی، وہ گزشتہ کڑی سے پیوست ہو اور اس زنجیر میں سے کوئی کڑی بھی الگ نہ ہو سکے، اسے ہم نامیاتی وحدت یا آرگینک یونٹی کہتے ہیں۔ جب کسی فلسفے میں یہ نامیاتی وحدت ہو اور یہ آرگینک یونٹی ہو تو وہ فلسفہ ایک مربوط اور ایک منظم نظام کہلائے گا، اور منطقی طور پر اس فلسفے کو بہت وقت دی جاتی ہے۔ اقبال کے نظام فکر میں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بنیاد یہ ہے کہ تخلیق انسان کا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، اس تصور کو واضح کرتے ہوئے فرد کی تربیت کی جائے، اور فرد کی تربیت کے ذریعے قوم کی تعمیر کی جائے، تاکہ ہندوستان کے مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمان ایک بار پھر اسی مقام پر پہنچیں، ایک بار پھر سے وہی عروج حاصل کریں ایک قوم کی حیثیت سے جو کسی زمانے میں انہیں حاصل تھا۔ اب اس سلسلے میں اقبال کے اس فلسفے کو سامنے لانے کے لیے اور اس فلسفے کی بنیادیں فراہم کرنے کے لیے ان کے مختلف تصورات ہیں جو مختلف ادوار میں نقادوں نے پیش کیے ہیں، ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے لائے ہیں کہ ان کے ہاں یہ تصور بھی ہے، یہ بھی۔ یہ تمام تصورات در حقیقت اسی فلسفے کی کچھ کڑیاں ہیں جو آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں نے آپ کے سامنے اقبال کا تصور حیات یا زندگی کا تصور رکھا تھا کہ زندگی کیا ہے اقبال کے نزدیک، اس حوالے سے آپ سے کچھ گزارشات کی تھی۔ اس لیکچر میں آج آپ کے سامنے میں اقبال کا عشق کا تصور عشق جو بڑا مشہور تصور ہے اقبال کا، اس حوالے سے کچھ گزارش کروں گا۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے مختلف نقادوں کو پڑھا ہے، اور محترم ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب جو میرے استاد ہیں، جن سے میں نے کسب فیض کیا ہے اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات پر، ان کے بھی کچھ جو تصور انہوں نے عشق کے بارے میں جو کچھ تحریر ان کی، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کا ہم تنقیدی جائزہ بھی لیں گے آخر میں اس لیکچر کے۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے جتنے لوگوں کو پڑھا ہے اور جس طرح پڑھا ہے، انہوں نے عشق کی تعریف، تصور عشق کی تعریف اور توصیف تو بہت کی، لفاظی بہت کی، کہ عشق ایک سمندر کی طرح ہے، ایک جاگیر کی طرح ہے، ایک قوت کی طرح ہے، کائنات ہلا دیتا ہے۔ وہی اقبال کے اشعار میں سے نکال کر مختلف چیزوں کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت میں کہیں بھی واضح نہیں کیا کہ یہ عشق ہے کیا۔ عشق ایک، ہم لفظ اس کو عام طور پر استعمال کرتے ہیں ایک دنیا داری کی سینس میں، دنیاوی عشق کی سینس میں، کہ عشق ایک جذبہ ہے جس میں جن سے مخالف کی طرف انسان کو کشش محسوس ہوتی ہے، یہ مجازی جس کو عشق کہتے ہیں۔ اور حقیقی عشق کیا ہے؟ کیا وہ بھی ایک ایسا جذبہ ہے کہ ایک کشش محسوس ہوتی ہے؟ یہ تو ایک بڑی مطلب جس کو کہنا چاہیے کہ بے معنی سی بات ہوگی۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ عشق لفظ اقبال کے ہاں اور صوفیاء کے ہاں اس سے مختلف معنی رکھتا ہے، بہت مختلف۔ جیسے میں اس کے تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا کہ یہ تصور جو ہے یہ مولانا روم کے ہاں کیسا ہے، اور مولانا روم سے جب تصوف میں سے اقبال کی طرف آتا ہے تو وہ کیسا تصور ہے۔ لیکچر کے آغاز میں کچھ بنیادی باتیں آپ کو سمجھا دوں، وہ بنیادی باتیں سمجھنے کے بعد آپ کے لیے آگے ان تصورات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ عشق اور عقل کا
ایک موازنہ اقبال کے ہاں ملتا ہے، ٹھیک ہے، عشق ہے تیری سپر، عقل ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، عقل ڈھال ہے اور عشق تلوار ہے۔ عام طور پر اقبال کے ہاں یہ لوگوں نے یہ تصور پیش کیا ہوا ہے کہ شاید اقبال یہ سمجھتے تھے کہ عشق برتر تصور ہے اور عقل اس کی نسبت کم تر تصور ہے۔ یہ کسی حد تک آپ اس کو ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سینس میں نہیں جس میں لوگوں نے اس کو سمجھا ہے۔ عقل کی اپنی اہمیت ہے اور عشق کی اپنی اہمیت ہے، اور اقبال نے کبھی بھی ان دو انسانی جذبوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھا، اور کبھی بھی ان کو اس طرح سے اقبال نے نہیں، بلکہ اقبال کے ہاں تو اگر دیکھا جائے تو صوفیاء سے جو آگے ایک قدم اقبال آتے ہیں، تو اقبال کے ہاں یہ دونوں جذبے جو ہیں یہ آپس میں ملتے اور مل کر آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ بنیادی طور پر جب ہم اس فلسفے کی دنیا میں آتے ہیں نا، یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھیں، پھر اس پر بیسڈ آگے ہم اس کو سمجھیں گے کہ جب ہم فلسفے کی دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں بینی ہے کیا۔ فلسفے کی بنیاد جہاں بینی ہے، اس دنیا کو دیکھنا، اس دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کا طریقہ کار۔ تین تصورات ہیں بنیادی جو جہاں بینی کو متعین کرتے ہیں، جن میں فلسفیانہ جہاں بینی اور مذہبی جہاں بینی اور اساطیری جہاں بینی، یعنی فلسافیکل، ریلیجس اور میتھیکل۔ یہ تین تصورات ہیں جہاں بینی کے، جن سے ہم متعین کرتے ہیں کہ دنیا کو کیسے دیکھا جا رہا ہے۔ ان میں فلسفیانہ جہاں بینی کی بنیاد توجیہ اور منطق پر ہے، یعنی کسی چیز کو اس وقت درست تسلیم کیا جائے گا جب اس کی توجیہ پیش کی جائے گی اور منطقی طور پر اسے ثابت کیا جائے گا۔ اور مذہبی جہاں بینی کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ عقیدہ یعنی ایک چیز کو اگر میں درست سمجھتا ہوں تو یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ، یہ میرا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کا مطلب گرا لگنا، عقدتن، گرا لگ گئی ہے میرے دماغ میں کہ یہ بات اگر میں درست سمجھتا ہوں تو یہ بات درست ہے اور باقیوں کو بھی اسے درست ماننا چاہیے۔ اور تیسری جہاں بینی جو ہے، جہاں بینی کا تیسرا روپ، وہ ہے روایت پر مبنی، اساطیری جہاں بینی۔ اساطیر پرانی کہانیاں روایت سے جو چلتی ہوئی ہم تک آتی ہیں کہ یہ بات اس لیے درست ہے کہ میرے بزرگ، میرے آباء و اجداد اسے درست مانتے تھے، اور ہمارے ہاں یہ روایت چلی آتی ہے کہ یہ بات درست ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو خدا کا پیغام دیا اور خدا کی وحدانیت کی بات کی، تو ان کی یہی دلیل تھی کہ ہم اس دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہمارے باپ دادا عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی روایت پرستی تھی۔ چنانچہ روایت کو چھوڑتے ہوئے اگر ہم مذہبی جہاں بینی اور فلسفیانہ جہاں بینی کا موازنہ کریں تو در حقیقت فلسفیانہ جہاں بینی عقل ہے جس کی بنیاد توجیہ اور منطق پر ہے، اور مذہبی جہاں بینی عشق ہے جس کی بنیاد عقیدے پر ہے، عقیدے یا ایمان پر۔ تو اقبال جب عشق کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں اقبال عقیدے یا ایمان کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ عشق وہ جذبہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کشش والا جذبہ، اس سے مختلف چیز ہے۔ مختلف کیسے ہے کہ یہ ایمان ہے کہ تو ہے، تو موجود ہے، یہ یقین کی بات ہے، اور عشق کی بنیاد ایمان ہے۔ یہ جہاں بینی کی مذہبی تصویر ہے جس میں ہم عقیدے کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ چنانچہ یہ نقطہ اگر آپ سمجھ لیں کہ عشق در حقیقت ایمان ہے تو آگے ہمارے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب اقبال جب اس ایمان کا موازنہ عقل سے کرتے ہیں تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ عقل کی بنیاد
توجیہ اور منطق پر ہے، اور چونکہ اس کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم توجیہ یا منطق کی مدد سے جن کی تشریح نہیں کر سکتے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ایسے بہت سے کام ہیں، معجزے ہیں کہ جن کی تشریح اور توضیح منطقی اصولوں سے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ منطقی اصول ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے جب ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمارے لیے عشق کی مدد سے یا عقیدے کی مدد سے انہیں سمجھنا ضروری ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ یعنی میں نے جب عقل سے اور منطقی اصولوں کی مدد سے اس نظام کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی تو میں نہیں سمجھ پایا، لیکن جب میں نے عشق کی مدد سے اس نظام کائنات کو سمجھنا چاہا تو میں فوراً سمجھ گیا، اور یہ معراج کی طرف در حقیقت اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو۔ اب یہ عشق کا جو تصور ہے اقبال کے ہاں، اس کی بنیاد اب ایمان، در حقیقت یہ عشق ایمان ہے۔ اب تھوڑا سا میں پھر واپس اسی نظم کی طرف جاؤں گا۔ روح عرضی آدم کا استقبال کرتی۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اقبال نے کس طرح سے انسان کو سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس زمین پر آ گئے ہو، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور پھر اس زمین پر آنے کے بعد تمہیں ایک مارکہ درپیش ہوگا۔ وہ مارکہ کیا ہے؟ وہ مارکہ بیم و رجا ہے، یعنی امید اور خوف کی ایک جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں تم تمام زندگی الجھے رہو گے۔ اب یہاں پہ اس امید اور اس خوف کی جنگ میں انسان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے کہ اس امید اور اس خوف کو اپنے خالق کے ساتھ وابستہ کر دیں کہ اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو میرا پیدا کرنے والا پہنچائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور کسی کو جب کوئی مشکل پڑ جائے، کسی تکلیف میں آ جائے، تو خدا کے سوا کوئی اس کا ہٹانے والا نہیں۔ اب سوچیں آپ، ٹھیک ہے نا، کہ میرا سب کچھ خدا ہی سے، انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہم کہتے ہیں، یا جو وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، دنیا کی کیوں کرتے ہو؟ اس کی طرف رکھو جو تمہاری مدد بھی کر سکے، جو تمہیں سن بھی سکے، جو تمہارے ساتھ بھی ہو۔ تو آپ تھوڑا سا اگر اس پر غور کریں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ تمام تصورات کیا ہیں کہ خود کو خدا کے ساتھ وابستہ کرو تاکہ تمہیں خوف سے نجات ملے، اور وہ تمام امیدیں جو تم اس دنیا سے وابستہ کرتے ہو، وہ تمام امیدیں خدا کی ذات سے وابستہ کر دو، تو اس مارکہ بیم و رجا سے تم نجات پا جاؤ گے۔ تو یہ تمام امیدیں خدا کی ذات سے وابستہ کرنا در حقیقت کیا ہے؟ یہ ایمان اور یقین ہے جو ایک طاقت کا روپ اختیار کرتا ہے۔ اب ذرا اگر آپ غور کریں تو اقبال نے کس طرح عشق کو یقین اور ایمان کا نام دیا ہے۔ یقین اور ایمان در حقیقت عشق ہے جو اقبال کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا ہم کہ اقبال نے یہ تصور لیا کہاں سے، اور اقبال کے سامنے یہ کس طرح سے یہ تصور انہوں نے دیکھا، کہ ہم اگر مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی کا مطالعہ کریں تو ان کے ہاں بھی یہ عشق کا تصور موجود ہے۔ شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے علاج جملہ علت ہائے ماں، یعنی اے میرے عشق تو خوش رہ،
کہ تو میری تمام بیماریوں کا علاج ہے، جملہ علت ہے ماں، میری تمام بیماریوں کا تو علاج ہے۔ اور پھر ان کی تشریح بیماریوں کی کیسے کرتے ہیں، میری کیا بیماریاں ہیں؟ اے علاج نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالی نوس ماں۔ اب صوفیاء کے ہاں بیماری کیا تھی انسان کی، کہ انسان نخوت اور ناموس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور کریں نا کہ میں یہ سمجھنے لگتا ہوں کہ اس دنیا میں بڑی شے ہوں، میری ناموس انا، یعنی میں کوئی بہت توپ خان ہوں۔ یہ خیال پختہ جو خام تھے، یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے۔ یعنی ننگ و نام انسان کا جو ہے، ناموس انسان کی کھا جاتی ہے انسان کو، وہ اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے۔ اب صوفیاء کے ہاں اس ننگ و ناموس کو، اس نخوت کو، اس انا کو ایک بیماری سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدرسوں میں جب طالب علموں کو بھیجا جاتا تھا پڑھنے کے لیے، تو ان کی انا ختم کرنے کے لیے، ان کے اندر سے نخوت ختم کرنے کے لیے، اس بیماری کے علاج کے لیے ان کو مانگنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ برتن دے کر شام کو، چاہے کسی چودھری کا بیٹا ہے یا کسی نواب کا، اسے بھیج دیا جاتا تھا کہ جاؤ کھانا مانگ کر لو۔ چنانچہ وہ جب لوگوں سے کھانا مانگتے تھے تو ان کے اندر سے انا کا جذبہ ختم ہوتا تھا، ایک درویشی پیدا ہوتی تھی، انہیں اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کا جو ان کے اندر بہت زیادہ ایک چاہنے کا جذبہ ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ صوفیاء کے تصوف میں تھا یہ تصور، کہ اس کو بیماری سمجھا جاتا تھا۔ اے علاج نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالی نوس ماں۔ افلاطون اور جالی نوس ماضی کے بہت بڑے بڑے حکیم تھے، اور مولانا جلال الدین رومی نے عشق کو وہ حکیم قرار دیا کہ جو انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ اب مولانا جلال الدین رومی سے بات جب اقبال کی طرف آئی، تو اقبال کے ہاں عشق صرف ایک روحانی بیماری کے علاج تک محدود نہیں رہا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اقبال صرف تصوف کو تصوف تک محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ تصوف کو دنیا کے ساتھ ملانا چاہتے تھے۔ وہ رہبانیت اور خانقاہی نظام کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ جہاد زندگی کے قائل تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ زندگی کا جہاد ہے یہ جینے کی جنگ ہے، اور جینے کی جنگ جو ہے وہ صرف اپنی ذات کی جنگ نہیں ہے، وہ اپنے آپ تک محدود جنگ نہیں ہے، یہ جنگ اپنی ذات سے نکل کر معاشرے، اور معاشرے سے نکل کر کائنات تک پھیلتی ہے۔ تو اگر ہم صرف اپنی ذات تک محدود ہیں، تب تو ہمارا عشق ہماری نخوت اور ناموس کا علاج کرے گا، اور ہم اپنی کشتی پار لگا لیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی ذات سے نکل کر معاشرے اور کائنات کی طرف جاتے ہیں، تو تب ہمیں صرف اپنی بیماریوں کا علاج نہیں کرنا، بلکہ اپنے معاشرے کی بیماریوں کا علاج بھی کرنا ہے۔ اور اقبال صرف اپنی ذات تک محدود نہیں تھے، بلکہ اپنی ذات سے نکل کر اس معاشرے اور پھر کائنات کی طرف ان کا رخ تھا۔ چنانچہ اقبال میں اور صوفیاء میں فرق یہ ہے کہ صوفیاء جس عشق کی بات کرتے ہیں، وہ عشق صرف اپنی ذات کی صفائی کا ایک آلہ ہے، وہ عشق صرف اپنی نخوت اور ناموس کے علاج کا ایک حکیم ہے۔ لیکن اقبال کے ہاں وہ عشق صرف حکیم نہیں رہتا، وہ عشق صرف ذات تک محدود نہیں رہتا، وہ عشق ایک قوت بنتا ہے، ایک طاقت بنتا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہر پست کو بالا کر دے، صرف نخوت اور ناموس کا علاج نہیں کرنا، بلکہ پست کو بالا کرنا ہے۔ وہ جو مظلوم ہے اسے اوپر لانا ہے، وہ جو قہر میں ہے اس کو اس قہر سے نجات دلانی ہے۔
ایک ایسا نظام لانا ہے کہ جہاں انسانیت کا بھلا ہو۔ چنانچہ وہ عشق جو صوفیاء کے ہاں ذات کی صفائی کا ایک آلہ ہے، وہ عشق جو صوفیاء کے ہاں تزکیہ نفس کی ایک صورت ہے، وہ اقبال کے ہاں ایک طاقت بنتا ہے، ایک ایسی طاقت جو اس دنیا کے نظام کے لیے ضروری ہے۔ وہ عشق جو ایک مرد مومن کی صورت میں ایک رہنما دیتا ہے، وہ رہنما جو خاک مشرق پر مثال آفتاب چمکے اور جو پھر سے وہی لال بدخشاں پیدا کرے جو کبھی ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اقبال کے ہاں عشق عملی زندگی میں ایک طاقت کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اقبال کی شاعری میں عشق کا یہ تصور تصوف سے قدرے مختلف ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس سے آگے چلیں کہ اقبال نے عشق کو کس طرح ایک طاقت بنایا۔ اب آپ غور کیجئے، طاقت تو ہے لیکن یہ طاقت بنتا کیسے؟ میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جو میں نے آپ کے سامنے نظم پیش کی تھی اقبال کی، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، وہ بنیاد اسی لیے میں وہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ ایک نامیاتی وحدت میں وہ پہلی کڑی ہے جہاں سے باقی کڑیاں ملتی چلی جاتی ہیں۔ اب وہاں پہ اقبال نے کہا تھا کہ بے تاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ، کہ یہ جو امید اور خوف کی جنگ ہے اسے دیکھو، کیونکہ اس جنگ میں سے گزرنا ہے۔ اس جنگ میں سے گزرو گے تو یہ سب کچھ تمہارے تصرف میں آئے گا جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تب اسے استعمال کرو گے اور اپنے ہنر سے ایک نئی دنیا بناؤ گے، ایک جہان نو تخلیق کرو گے۔ اب انسان کی تخلیق کا مقصد چونکہ ایک جہان نو بنانا ہے، ایک ایسا جہان جہاں پر وہ قدیم جہانوں کی ناانصافیاں، قدیم جہانوں کے مسائل جو انسانیت کے لیے ہیں وہ نہ ہوں۔ تو یہ جہان بنانے کے لیے اس مارکائے بیم و رجا سے الجھنے کے لیے اقبال نے عشق کو ایک طاقت قرار دیا جو کہ حقیقت میں ایمان اور یقین کا نام ہے۔ یہ یقین کہ جو نقصان ہوگا خدا کی طرف سے ہوگا، خوف سے نجات دلاتا ہے۔ یہ یقین کہ جو کچھ ملے گا خدا کی طرف سے ملے گا، یہ لالچ سے نجات دلاتا ہے۔ اور جب کوئی انسان خوف اور لالچ سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ غلام نہیں بن سکتا۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین کا ذوق، کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے۔ یقین نہیں، یقین کا ذوق پیدا ہونا چاہیے۔ یہ جو ادھر ادھر یقین لیے پھرتے ہو، ذوق کیا ہوتا ہے؟ ذوق کیا چیز ہے؟ یقین کا ذوق کیسے؟ ذوق یقین کیوں؟ کہ یقین اور بھی بہت سے ہیں۔ یقین جو ہیں وہ دنیاوی سہاروں پر بھی بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ذوق یقین یہ ہے کہ اس اصلی یقین کی طرف انسان جائے۔ ٹھیک ہے، شعر بہت لوگ کہتے ہیں، بہت سے شعر ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارا ذوق یہ رہنمائی کرتا ہے کہ حقیقی شعر کون سا ہے، خوبصورت نظم کون سی ہے۔ اور یہی وہ ذوق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ادھر ادھر یقین لیے پھرتے ہو یہ درست نہیں ہے۔ اصل یقین کیا ہے کہ اس ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ چنانچہ جب سچا یقین پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ غلامی ایک کیفیت ہے، یقین پیدا کا رہنا تھا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ بادشاہ جھک جاتے ہیں تیرے اندر اگر یقین ہو۔ یقین بڑی دولت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یقین محکم عمل پہ پکا یقین ہونا چاہیے، تیرے ہاتھ میں تلوار کی طرح ہی۔ تو انسان کا یقین اس کے لیے عشق ہے۔ اب ذرا اگر آپ غور کریں، آپ کے سامنے دو شعر پیش کر رہا ہوں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عشق کی مزید تشریح ذرا تھوڑی سی دیکھیں کہ کیسے اقبال اب عشق کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ صدق خلیل کیا تھا؟ ذرا کبھی سوچا آپ کہ جو سچائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی وہ بھی عشق تھا۔
اور وہ سچائی کیا تھی کہ سامنے کھڑے ہو گئے بادشاہ کے، کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ گویا اپنے عہد میں ظلم کے خلاف بے خوف کھڑے ہونا عشق ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، یعنی ظلم ہو رہا ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں کہ ہاں تم غلط ہو، اور پھر اس ظلم کے خلاف بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی یقین تھا نا، یقین طاقتور تھا تو اس نے آگ کو نہیں دیکھا، لیکن عقل ہوتی تو توجیحات کرتی، سوچتی کہ یہ جلا دے گی۔ اب وہ جو عشق ہے جو بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا ہے، وہ صدق خلیل ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، اور دوسرا روپ کیا ہے؟ صبر حسین بھی ہے عشق، یعنی جان دینا بھی عشق ہے اور ڈٹ کر کھڑے ہونا بھی عشق ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی کے تصور میں پڑھا تھا نا کہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ جان کی حفاظت کہاں کی، کھڑے کہاں ہو گئے؟ جہاں پر نمرود تھا، صدق خلیل، اور جان دے کر کیسے عشق کو زندہ رکھا؟ جہاں صبر حسین تھا۔ جان بچانا بھی عشق ہے، جان دینا بھی عشق ہے، یقین کے ساتھ کھڑے ہونا عشق ہے۔ اور اگلی لائن، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کم تھے، تھوڑے تھے، جانتے تھے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن اٹھ کر آ گئے تھے کہ نہیں۔ عشق یہ نہیں ہے کہ میں تعداد کو دیکھوں، عشق یہ نہیں ہے کہ میں کمزوری اور طاقت کو دیکھوں، عشق یہ ہے کہ میں ہوں، میں موجود ہوں۔ یہ مارکہ وجود ہے۔ اب دو تراکیب پر آپ غور کریں۔ مارکہ بیم و رجا، امید اور خوف کی جنگ، مارکہ وجود، ہونے یا نہ ہونے کی جنگ۔ اگر تم مارکہ بیم و رجا سے نکلو گے تو مارکہ وجود میں آؤ گے، ورنہ اگر تم اس خوف میں زندہ رہے، وہاں یقین ہی پیدا نہ ہوا، تو پھر یہ مارکہ وجود میں تم آؤ گے ہی نہیں۔ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کویسچن از ٹو بی اور ناٹ ٹو بی۔ سوال یہ ہے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، اور عشق یہ ہے کہ میں ہوں، اور میں سچائی کی خاطر ہوں، میں صدق خلیل ہوں، میں صبر حسین ہوں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تعداد کا کوئی غم نہیں، تعداد کم ہے تو کیا ہوا؟ عشق یہ سکھاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، میں ہوں، خود آگاہی، اپنے ہونے کی آگاہی، یہ علم کہ میں ہوں۔ اور جب یہ خود آگاہی کے آداب آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ یہ جو غلامی میں پڑے ہوئے ہو نا، تب پتہ چلتا ہے کہ شہنشاہی کیا ہوتی ہے۔ پہلے اپنے ہونے کا تو شعور پیدا کرو، آداب خود آگاہی تو سیکھو، میں ہوں یا نہیں ہوں کا فلسفہ تو سمجھو، پھر غلامی سے نجات ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مارکہ وجود ہے، در حقیقت یہ مارکہ بیم و رجا ہے، اور مارکہ بیم و رجا میں خوف اور اس لالچ سے نجات کا علاج کیا ہے؟ یقین۔ اور یقین کیا ہے؟ عشق۔ اور جب عشق انسان کے دل میں اپنا ڈیرا کرتا ہے تو پھر یہ عشق جو ہے یہ کئی رنگ اختیار کرتا ہے۔ پھر اس کے جمالیاتی پہلو بھی آتے ہیں، پھر اس میں جلال کا پہلو بھی آتا ہے۔ جمال اور جلال دونوں کیفیتیں عشق کا خاصہ ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اب آپ غور کیجیے عشق کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ شوکت سنجر و سلیم، شاہوں کی شان و شوکت، بادشاہوں کی کا جاہ و حشم۔ شوکت سنجر و سلیم کیا ہے؟ تیرا
جلال بے نقاب، کیا تھا؟ تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید، ان درویشوں کا فقر تیرا جمال بے نقاب۔ اب اگر آپ غور کریں تو اقبال کے ہاں کس طرح عشق جلال بھی ہے اور عشق جمال بھی ہے، عشق دونوں صورتوں میں ہے، عشق حسن بھی ہے اور عشق قہر بھی ہے۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تو یہ عشق ہے جو انسان کو یہ روپ دیتا ہے، اور یہ عشق وہ طاقت ہے جو روح کی صفائی بھی کرتی ہے، اور جو روح سے باہر آ کر اس دنیا کے نظام کو درست بھی کرتی ہے۔ تو اقبال کی شاعری میں جو بنیادی عشق کا تصور ہے وہ ایک طاقت کے روپ میں آتا ہے، وہ ایک جاہ و حشم کے روپ میں آتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہ ہو شوکت و حشمت کا پیام، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، ٹھیک ہے، اور خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ اب یہ جو جذبہ ہے، یہ جو اقبال کے ہاں تصور ہے دنیا کو بدل کر رکھ دینے کا، یہ جو اقبال کے ہاں جہاد کا تصور ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، کہاں وہ مردار خور اور کہاں یہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کرگس اور شاہین کا بڑا خوبصورت وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، زد بانگ کے شاہینم و کارم بزمی چیز، صحراست کے دریاست تہے بال و پرے ماست، میرے پروں کے نیچے سے سب کچھ گزر جائے گا، میں تو شاہین ہوں، میرا زمین پر کیا کام ہے۔ یہ جو تصور اقبال دیتے ہیں یہ عشق کا حاصل ہے، یہ جلال و جمال دونوں صورتیں، یہ جاہ و حشم جو پیغمبرانہ صفات ہے، ہم غور کریں نا، جاہ و حشم پیغمبرانہ صفات میں سے ایک ہے، جاہ و حشم جو دنیا میں موجود ہے یہ پیغمبروں کی سنت ہے، طاقت کا حصول، عصا کا حصول، یہ پیغمبرانہ سنت ہے۔ اقبال دنیا کو ترک نہیں کرتے، اقبال عشق کو ذات تک محدود نہیں رکھتے، اقبال عشق کو نخوت و ناموس کا علاج بنا کر نخوت و ناموس کو ختم نہیں کرتے بلکہ اس کی صورت بدل کر اسے خودی کا نام دیتے، اور وہ خودی ایک طاقت بن جاتی ہے۔ یہ ہے وہ عشق جو ان تمام جذبات کے پیچھے ایک محرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو جب آپ اقبال کے ہاں عشق کا تصور دیکھتے ہیں تو یہ وہ روایتی بات نہیں ہے کہ عشق ایک سمندر ہے یا عشق ایک دریا ہے یا عشق ایک پہاڑ ہے، جس طرح لوگ ہمارے نقاد عام طور پر۔ آپ غور کریں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ مثال اس کے لیں کہ اگر فرض کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اقبال کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو ہمارا سب سے پہلا عمل کیا ہوگا؟ اب آپ اس کو تھوڑا سا مثال کے ذریعے اپنی زندگی پر سمجھیں کہ ہمارا سب سے پہلا عمل یہ ہوگا کہ ہم ہر لالچ اور ہر خوف کو خدا کی ذات سے وابستہ کریں، یقین کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں۔ جب ہمارے اندر یقین کی طاقت آئے گی اور ہم غلامی سے آزاد ہو جائیں گے، جب ہم خوف سے آزاد ہو جائیں گے تو پھر یہ طاقت ہمیں آگے بڑھائے گی، پھر ہم سچائی پر قائم ہونا سیکھیں گے، پھر ہم اس مارکہ وجود میں اس عشق کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہاں میں ہوں، اور میرے ہونے سے اس دنیا میں تبدیلی آئے گی، اس دنیا میں فرق ہوگا، یہ دنیا بدل جائے گی میرے ہونے سے۔ اس لیے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے،
اور میں اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے وہ پیغام جو اقبال دیتے ہیں، جو یقین پر مبنی ہے اور جو غلامی سے آزاد کرتا ہے انسان کو۔ اس لیکچر کے آخر میں، جیسے میں ہمیشہ میرا طریقہ کار ہے کہ میں اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کو میں پھر تھوڑی سی اس کی تشریح چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اقبال جب اپنے تصور عشق کو تفصیل میں بیان کرتے ہیں تو وہ اسے کس انداز میں دیکھتے ہیں اور اپنے اس تصور کی وضاحت کیسے کرتے ہیں۔ مسجد قرطبہ آپ جانتے ہیں اقبال کی ان نظموں میں سے ہے جو انہوں نے وہ پین اسلامک ایک اجلاس میں شرکت کے بعد آئے تھے، اور اسپین میں جب پہنچے اور وہاں پر انہوں نے رات گزاری تو وہاں انہوں نے وہ مسجد قرطبہ نظم لکھی، ٹھیک ہے نا۔ تو تھوڑا سا اس کا میں آپ کے سامنے کچھ اشعار کہ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس کا بنیاد کیا بنائی، اس کا مرکزی خیال یا تھیم اس نظم کا کیا ہے کہ ویسے تو وقت کا بہاؤ سلسلہ روز و شب جو اس کائنات کی تعمیر کرتا ہے، جو اس کائنات کو بناتا ہے، یہ وقت کا بہاؤ، ویسے تو یہ وقت کا بہاؤ جو ہے یہ ہر چیز کو مٹا دے گا، نقش گرے حادثات ہے، مٹا دے گا سب کو، لیکن اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں مٹتی، جو ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ میں تصور حیات پھر سے آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا، کیونکہ میں بتاتا ہوں نا آپ کو کہ یہ ایک کڑی ہے، گزشتہ کڑیاں اس سے پیوست ہیں۔ تصور حیات میں آپ نے دیکھا تھا کہ اقبال زندگی اسے سمجھتے ہیں جو اس زندگی کے بعد بھی جاری رہے، اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما کشاد۔ اب وہ زندگی جو اس زندگی کے بعد بھی رہے گی، وہ کیسے رہے گی؟ وہ ان صورتوں میں رہے گی کہ ہم نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے کیے ہوئے کام باقی ہوں گے۔ مسجد قرطبہ باقی ہے، مسجد قرطبہ بنانے والے نہیں رہے، لیکن مسجد قرطبہ باقی ہے، اگرچہ وقت کا سلسلہ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ وقت کا سلسلہ حادثات پیدا کرتا ہے، نقش گرے حادثات ہے، اصل حیات و ممات ہے، یہ وقت ہے جو زندگی اور موت کا تعین کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں وقت کے اس دھارے سے ماورا ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے مسجد قرطبہ ایک ہے۔ مسجد قرطبہ جو اس دور میں بنی تھی جب اہل عشق دنیا پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ اب یہ مسجد قرطبہ کیوں قائم ہے؟ زندگی کی علامت تو ہو گئی، وہ لوگ زندہ تو ہو گئے، تصور حیات کے مطابق جنہوں نے مسجد قرطبہ بنائی تھی وہ موجود ہیں، وہ زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟ اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، اس لیے کہ انہیں اہل عشق نے بنایا تھا، اور جب اہل عشق کوئی کام کرتے ہیں، وہ کام جس کی بنیادوں میں عشق کار فرما ہوتا ہے، تو وہ فانی نہیں رہتا، وہ لافانی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی تصور کو سمجھنے کے لیے جہاں عشق کی تشریحات کی ہیں، میں وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ وہ نقش جسے کسی مرد خدا نے تمام کیا ہو، اہل عشق نے، مرد مومن نے، اس میں ثبات دوام ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے رہنے کی ایک خوبی آ جاتی ہے اور دوام مل جاتا ہے اس کو، اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، یعنی مرد خدا نے جو عمل کیا ہے وہ دوام اس کو حاصل ہوا، اور مرد خدا کے عمل کو فروغ کس چیز سے ملا؟ عشق سے۔ اس لیے کیوں ملا فروغ؟ کہ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ جہاں اہل عشق ہوں، جب عشق طاقت بن جاتا ہے تو پھر موت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اب ذرا تصور حیات کی بنیاد دیکھیں کہ وہ شاعر، اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما کشاد، کیوں زندہ رہا؟
اس لیے کہ وہ مرد خدا تھا، اور اس مرد خدا کی بنیادوں میں عشق کا جذبہ کار فرما تھا، اور اس پر موت حرام ہو جاتی ہے۔ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام۔ یہ زمانے کی رو، یہ وقت کا بہاؤ جتنا بھی تند سے ہی، جتنا بھی طوفانی سے ہی، جتنا بھی تیز سے ہی، عشق خود ایک طوفان ہے جو اس کو تھام لیتا ہے، وقت کے بہاؤ کو روک کر رکھ دیتا ہے۔ صاحب عشق مرد مومن جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ وقت کو وہیں روک دیتا ہے اور وقت کا بہاؤ تھم جاتا ہے۔ اور عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ جب ایک عمل جس کی بنیادوں میں عشق ہے وہ اپنا کیلنڈر خود وضع کرتا ہے، تقویم کیلنڈر، یہ نہیں کہ صاحب عشق نے جو کام آج کیا ہے وہ آج تک محدود ہے، یہ عمل آنے والے زمانوں پر بھی محیط ہے، وہ زمانے جن کا ابھی کوئی نام بھی نہیں۔ اب آپ غور کریں تصور حیات، زندگی وہ جو موت کے بعد ان زمانوں تک پھیلتی ہے جہاں انسان، جہاں دنیا مدتوں بعد پہنچے گی جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اور عشق کیا ہے کہ عشق وہ وقت، اس وقت کا تعین عشق کرتا ہے، عشق اپنا کیلنڈر بناتا ہے، اپنی تقویم بناتا ہے جو ان زمانوں تک پہنچتی ہے۔ اور پھر عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، دم جبرائیل۔ اب اس کی تشریحات کچھ میں ہاشمی صاحب کے جو طویل نظموں میں تشریحات ہیں ان کے حوالے سے ابھی پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو الگ الگ کیا کہ عشق کی خصوصیات کیا ہیں۔ عشق دل مصطفیٰ پاک ہے، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک، جمالیات کا تصور، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام، ایک جنون، ایک جذبہ جو انسان کے دل پر طاری ہو جاتا ہے۔ عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، عشق کے ہزاروں مقام، یہ مقام کی قید سے ماورا ہے، زمان و مکان اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اور عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نعرے، زندگی کا نور بھی اور زندگی کی آگ بھی دونوں عشق سے قائم ہیں۔ وہی جلال اور جمال دونوں تصورات اس میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ عشق کا وہ تصور ہے جو مسجد قرطبہ میں پیش کیا گیا ہے۔ میرے پاس تھوڑا سا میں اس کو لیکچر کو محدود کرنا چاہتا ہوں، اور اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہاشمی صاحب، میں یہ شعر بھی آپ کے ساتھ کروں گا، ان کا ایک اقتباس، ان کی کتاب اقبال کی طویل نظمیں، ایک تجزیہ ان کی کتاب ہے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کی، اور یہ اس پر ریختہ پر آپ کو مل جائے گی یہ کتاب اقبال کی طویل نظمیں، اور بھی مل جاتی ہیں، اس کی PDF فائلیں بھی مل جاتی ہیں۔ اقبال نے اس میں تھوڑا سا، میں یہاں ان کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں مسجد قرطبہ میں اقبال نے ایک نئی جہت سے عشق تک اپروچ کی ہے، ان کا نظریہ عشق یہاں انتہائی کامل، سیچوریٹڈ صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کے اہم پہلو یہ ہیں، یعنی اب ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ مسجد قرطبہ میں عشق کا یہ نظریہ، اسی لیے یہ اقتباس آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے کہ یہاں پر پوری کامل صورت میں نظر آتا ہے، سیچوریٹڈ ہے، یعنی تمام جو انہوں نے جگہ جگہ عشق کے بارے میں بیانات اقبال کے نظر آتے ہیں وہ یہاں آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ صورتیں کیا ہیں کہ مسجد قرطبہ میں نظریہ عشق کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، یعنی ان کا نظریہ عشق وہ حقیقت ہے جس پر کائنات قائم ہے، زمانے اور سلسلہ روز و شب سے سلسلہ غالباً یہ کچھ لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا کیا لکھا ہو، دیکھتے ہیں، اس کو ملایا جائے تو ہم یوں کہیں گے کہ زمانہ کائنات کی ہر شے کو فنا، زمانہ کائنات کی ہر شے کو فنا کر دینے والا ہے، مگر عشق کو استثناء حاصل ہے، جو ابھی میں نے بتایا کہ وقت جو ہے وہ فنا کر دے گا لیکن عشق نہیں فنا ہوگا۔ پہلے بند میں اقبال نے کہا تھا کہ ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات، اول و آخر فنا اور ظاہر و باطن فنا، مگر عشق کے پاس
زمانے کی رو جو فنا کا دوسرا نام ہے کہ زہر کا تریاق موجود ہے، اس لحاظ سے وہ سب سے بڑی حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے۔ ابھی جو تصورات آپ کو پیش کیے، اصل چیز جو آگے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاشمی صاحب لکھتے ہیں کہ کائنات میں عشق کی مختلف حیثیتیں اور کیفیتیں ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے کام کی چیز ہے۔ مثلا الف، عشق کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، جیسے خدا کا کلام، عشق خدا کا کلام، ٹھیک ہے نا، کائنات کی سب سے بڑی سچائی۔ پھر عشق غیر فانی ہے، جیسے دم جبرائیل، جبرائیل نے ہمیشہ رہنا ہے اور جبرائیل کی زندگی جیسے ہے، اس طرح عشق غیر فانی ہے۔ عشق کائنات کی مقدس ترین چیز ہے، جیسے خدا کا رسول، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، ٹھیک ہے۔ عشق کائنات کی سب سے پاکیزہ شے ہے، جیسے دل مصطفیٰ، عشق دل مصطفیٰ وہاں پہ، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق ہی کائنات میں مقتدر اور حکمران ہے، جیسے فقیہ حرم اور امیر جنود۔ تو باقی آپ جیسے جیسے اس کو بڑھاتے جائیں گے تو عشق جو ہے در حقیقت اس کائنات کی بنیاد اور اس کائنات میں جد و جہد کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، اور حیات و کائنات کی بقا کا انحصار محض عشق پر ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز متذکرہ بالا خصوصیات کی حامل ہوگی وہی کائنات کا مرکز و محور ہوگی، اسی سے زندگی کے نغمے پھوٹیں گے اور نور حیات و نار حیات بھی اسی کے مرہون منت ہوں گے۔ یہ عشق کی انتہائی اعلیٰ اور کامل ترین صورت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا عشق کی ساری خصوصیات بیان کر کے، اب اسے ذرا پیچھے ملائیں جہاں سے ہم چلے تھے، کہ اس معرکہ بیم و رجا میں یقین ہمیں امید اور خوف سے نجات دلاتا ہے اور ہمیں اس سے ماورا کر کے غلامی سے شہنشاہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ یقین کیا ہے؟ یہ ایک طاقت ہے، یہ عشق کی طاقت ہے، اور یہ طاقت اقبال کے ہاں اتنی عظیم ہے کہ یہ وقت کی حدوں سے بھی ماورا ہے۔ یہ تصور حیات کا تعین بھی یہی طاقت کرتی ہے، اور یہی وہ عشق ہے جو ہماری زندگیوں کی بنیاد ہے اور جو ہمیں ہمارے اپنے وجود سے لے کر اس کائنات کے تمام راز سربستہ راز کھولنے تک، یہ کائنات جسے ہم بے قراں سمجھتے ہیں وہاں تک یہ عشق ہمارا رہنما ہے۔ چنانچہ آج کا یہ جو لیکچر ہے اس میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھ سکوں کہ عشق کا درست تصور کیا ہے، اور اقبال کے ہاں عشق کس طرح دوسرے شاعروں سے الگ اور منفرد حیثیت میں ایک نئے جذبے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اقبال کے کچھ مزید تصورات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔